آج یہ بات بہت پھیلائی جاتی ہے اور بہکایا کہاں جاتا ہے؟ قرآن شریف کا نام لے کر کہتے ہیں 11ویں شریف کا جو غوث اعظم کا بکرا یا مرغا ہے، کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ پوچھا جائے کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے، غیر اللہ کے نام پر ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا غیر اللہ کے نام پر ہے؟ کہا نہیں، کہتے ہیں غوث اعظم کی نیاز 11ویں، غوث اعظم کا بکرا۔ میں نے کہا ایسے تو ہر بکرے کا نام ہوتا ہے، یہ فلانے کا بکرا، یہ فلانے کا بکرا۔ بے شک بے شک، واہ واہ، بہت خوب، جی جی۔ کوئی بکرا بغیر نام کے ہوتا ہی نہیں۔ بہت سارے بکرے پیدا ہوتے ہیں، ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے قربانی کا بکرا، جی، یا خرید کر لائے تو نام رکھ دیا قربانی کا بکرا۔ اب یہ بتاؤ قربانی اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ غیر اللہ۔ بے شک بے شک، قربانی کا بکرا کہا تو بھی غیر اللہ کی طرف نسبت ہوئی، اب اسے بھی حرام ہونا چاہیے، مگر نہیں، کہتے ہیں یہ تو نام رکھ دیا گیا ہے، ذبح کے وقت ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں بھی ذبح کرنے کے وقت بڑے پیر کا نام نہیں لیا جاتا، ذبح کرنے کے وقت غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا، ذبح کرنے کے وقت کسی بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا بے جاتا ہے۔ شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب ذبح کیا جاتا ہے، جب چھری چلائی جاتی ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا اور یہ پڑھ کر ذبح کیا گیا تو وہ جانور حرام کیسے ہو گیا؟ یہ نسبت جس سے تم کہتے ہو، کہتے نہیں، قرآن شریف میں کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس میں کہا گیا انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا، علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو، والدم اور بہنے والے خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ، اور جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے میں نے کہا ٹھیک، اس کا ترجمہ تم نے کیا ٹھیک، یہ بتاؤ یہاں کہا گیا ہے وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جائے، جو غیر اللہ کے نام سے چڑھاوا چڑھایا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر یہ جو تھے زمانے جاہلیت کے لوگ، یہ بھی کوئی نام نہیں لیتے تھے، بس ایسے ہی بلی دے دیا کرتے تھے۔ کس کا پیسہ بہنی؟ نہیں میرا کیسے ہے؟ تم نہ دو، رکھ لو اپنے پاس، رکھ لو آپ بھی رکھ لو اپنے پاس رکھ لو۔ چھوٹے بچوں کو اختیار نہیں ہوتا کسی کو پیسہ دینے کا، یہ جب تک بالغ نہیں ہے یہ اپنے پیسے کے بھی مالک نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو کبھی کام میں اگر استعمال کرو تو ان کو پیسہ دے دو، ماں باپ کے لیے اجازت ہے، استاذ اور شیخ کے لیے اجازت ہے، باقی حضرات تو اگر یہ بچے اپنے مال کے خود مالک نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں، ورنہ پتہ چلے عقل پختہ ہوتی نہیں ہے، نادانی ہے، ان کو مال دے دیا جائے تو یہ سب جدھر چاہیں گے دے دیں گے، پھر ان کو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اتنے حریص ہوتے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ جی جی، جب سمجھدار ہو جاتے تو جو بالغ ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے، ان کا اگر پرسنل مال ہے، ایک مسئلہ آپ کہیے تو بتا دوں، جی جی، بتا دوں، ارشاد، سنیں گے آپ لوگ؟ جی، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بچے جو ہیں یہ اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں مگر ان کو اختیار نہیں ہوتا خرچ کرنے، یہ زکوٰۃ نکالیں، یہ کسی کی مدد کریں، ان کے اوپر حکم نہیں ہے، احکام شرع کے مکلف نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ جس چیز کے مالک ہوتے ہیں اس کی ملکیت میں نہ ان کی اجازت سے نہ ان کے بغیر اجازت تصرف جائز نہیں۔ بے شک بے شک، اگر یہ اجازت بھی دیں تب بھی ان کے مال میں تصرف جائز نہیں ہے۔ جی جی، آسان۔ مثلا کوئی مہمان آیا اور اس نے بچے کو 100 روپیہ دے دیا اور کہا یہ پیسہ بچے کا ہے، اس نے بچے کو دیا، اب اس کا بچہ مالک ہے۔ ماں باپ
اس پیسے کو دوسری جگہ خرچ نہیں کر سکتے. جی اگر خرچ کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اتنا ان کا حق ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. یا تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے معاف کروا لیں کہ تمہاری ملکیت کا پیسہ جتنا میں نے خرچ کیا تھا وہ سب میرے لیے معاف کر دو، تو ان کا حق ختم ہو جائے گا، ورنہ ان کا حق باقی رہے گا. تو ماں باپ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ بچے کا پیسہ اب آپ ان کے لیے کپڑا لا دیں، ان کے لیے جوتا لا دیں، ان کے لیے کتاب لا دیں، ان کے لیے قلم لا دیں، مگر ان کا پیسہ انہی پہ خرچ کریں. بلکہ ایک بچے کا پیسہ دوسرے بچے پہ نہیں خرچ کر سکتے. لیزی ہے، ٹافی ہے، یا کوئی کرکرا وغیرہ لا کے بچے کو پکڑا دیا، اب مائیں بہنیں اسی میں سے نکال کے کھاتی رہتی ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ ان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ بچہ مالک ہے اور اپنی مرضی سے وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں. اگر بچوں کو کوئی پیسہ وغیرہ دے، اولاً تو دینا نہیں چاہیے بچوں کو پیسہ. رشتہ داروں کی محبت یہ ہے کہ ان کے لیے سامان لا کر کے دیں، اور سامان بھی لا کے گھر میں دیں، یہ کہہ کر کے کہ گھر کے لیے لایا ہوں، تاکہ سب کا کھانا جائز ہو جائے. یہ نہ کہیں کہ میں 1 کلو سیب میں نے سوچا بھیا کے لیے لیتے جائیں، اب وہ بھیا ہی مالک ہو گیا تو کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا. تو یہ چھوٹے بچے چونکہ ناسمجھ ہوتے، انہیں کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کے کھانے میں فائدہ ہے کس کے کھانے میں نقصان ہے، کیا لینے میں فائدہ ہے کیا لینے میں نقصان ہے. ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو یہ غلط چیزیں خریدیں گے. بازار اور مارکیٹ میں جو چیزیں نقصان دہ بک رہی ہیں یہ خرید کر کے کھانے لگیں گے، ان کی عادت بگڑ جائے گی. اس لیے بچوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہ دیا کریں، ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر کے دیا کریں. میرے عزیزو، یہ تو خیر نابالغ بچوں کی بات ہے. ہمارا نوجوان آج یہ شعور اس کے اندر نہیں ہے کہ کیا کھانے سے ہمارا فائدہ ہے، کیا کھانے سے ہمارا نقصان ہے، کیا کرنے سے فائدہ ہے، کیا کرنے سے نقصان ہے. آج بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے معاذ اللہ، اور طرح طرح کے نشے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی گانجا پیتا ہے، کوئی بھانگ کی گولیاں کھاتا ہے، طرح طرح کی اشیاء بھانگ ملی ہوئی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. نوجوان کھا کر اپنی صحت بگاڑتے رہتے ہیں، اپنی صحت برباد کرتے رہتے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں، آج فلسطین پر وقت آیا ہے. وہاں کے نوجوان، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، خواتین، وہ سب جہاد میں ثابت قدم ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی تمہارے لیے ایسا وقت آئے تو تمہیں تو چلنے میں چکر آتا ہے، چلتے ہو تو پیر لڑکھڑاتے ہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کا نوجوان طاقتور اور بہادر نہیں رہ گیا ہے تو یہ قوم کیسے ترقی کرے گی، یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی، یہ قوم آسمان پر کمندے کیسے ڈالے گی. وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے جس قوم کا نوجوان اسٹرانگ ہوتا ہے، جس قوم کا نوجوان طاقتور ہوتا ہے، جس قوم کا نوجوان پاورفل ہوتا ہے. شراب پی کر کے، منشیات والی ادویات کا استعمال کر کے یا نشیلی چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے صحتوں کو خراب کر لیا ہے. آج ہمارے نوجوان موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے اس کے پر اپنی آنکھیں ٹکا کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں. رات میں دیر دیر تک آپ موبائل پر آنکھیں گڑائے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اسی پر نظریں جمی رہتی ہیں. آپ وقت پر سوتے نہیں، آپ وقت پر جاگتے نہیں. یہ بتاؤ آپ کی صحت کا نقصان ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہو آپ کا تنہا نقصان ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کا نقصان ہے. ابھی آپ نے بہت نعرہ لگایا علی علی، آپ علی سے محبت کرنے والے ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں جب اس قوم میں ایک علی جیسا شیر تھا تو ہم نے پوری دنیا پہ عظمتوں کے پرچم لہرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی، بہت ساری باتیں ہیں، کون باتیں کہی جائیں کون سی چھوڑ دی جائیں. ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ سونو نگم نے کہا کہ فجر کی اذان سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھ کھل جاتی. میں نے کہا ہماری قوم کی تو اب بھی نہیں کھلتی. جی کیا بات. غیر قوم کا آدمی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اذان سن کر، کم سے کم کھلتی تو ہے، بھلے ڈسٹرب ہو جاتا. اور ہماری آنکھ کی کھلتی ہی نہیں.
کتنے افسوس کی بات، کیا بہتر پیغام، کتنے افسوس کی بات ہے. کھلے گی کیسے جب ہم وقت پر سوئیں گے نہیں تو صبح وقت پر جاگیں گے کیسے؟ بے شک بے شک، بہت خوب جی. صبح اٹھیں گے کیسے؟ نہ ہماری صحت بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی. اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، اپنے اندر انقلاب برپا کرو. جب تم اپنے آپ میں انقلاب برپا کرو گے تو پھر دنیا کہے گی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر حیران ہوئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول نجوم کے، گزرا ہے اس گلی سے مسلمان کبھی کبھی. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا. اور ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں، جب سیدنا سرکار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نعرہ لگایا کریں تو وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم اہل سنت کے ایمان کی جو علامت ہے جی جی، واہ، وہ یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کر لیا. جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج حضرت علی کا نام لے کر رزق کی آندھی چل رہی ہے. جی یہ رافضی حضرت علی کا نام لے کر نعرے حیدری لگا کر ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں مگر خلفائے ثلاثہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے آپ خیال رکھیں، الحمدللہ ہم سے زیادہ علی سے کون محبت کرتا ہے کہ ہم آج بھی حضرت علی کے شہزادوں کی جوتیاں اپنے سروں پہ اٹھاتے پھرے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے شبہ نہ ہونے پائے. الحمدللہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں مگر اس زمانے میں شبہ بہت پایا جاتا ہے. روافضی اپنی شباب پر ہیں، طرح طرح کے نت نئے پروپیگنڈے اپنائے جاتے ہیں. مجاورین کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حضرت علی کا نام لے کر خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، یہ معمولات اہل سنت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے. الحمدللہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس میں نہ بہت افراط ہے نہ تفریط ہے بلکہ درمیانی امت ہے. ہم درمیانی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ جو مصطفیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا، وہ عقیدہ جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہ عقیدہ جو صحابہ نے تابعین کو دیا، وہ عقیدہ جو تابعین نے تبع تابعین کو دیا، وہ عقیدہ جو تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو عطا فرمایا، اور وہ عقیدہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور فرمایا علامت الایمان صلاۃ، فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے حب الختانین، دونوں شیخ سے محبت کرے، حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرے، اور ان کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا رہے، حضرت ابو بکر صدیق پر ایمان رکھے، اور یہ کہتا رہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی افضل و اعلیٰ ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ارشاد مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا انه كان نبیا. حضرت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت، آسمان نہ کسی پہ طلوع ہوا نہ کسی کے اوپر غروب ہوا، على احد کسی پر افضل من ابی بکر جو حضرت ابو بکر سے افضل ہو، الا انه كان نبیا مگر یہ کہ وہ نبی ہو. تو پتہ چلا
صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ بحیثیت اہل سنت والجماعت آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کے بعد عمر فاروق کی ہے، بے شک اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، نہ میرا یہ موضوع ہے، ورنہ الحمدللہ 2-4 گھنٹہ میں اس بات پر گفتگو کر سکتا تھا کہ کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ 1-2 روایتیں نہیں، بے شمار روایتیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد کما نفعنی مال ابی بکر، مجھے حضرت ابوبکر کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا اتنا فائدہ کسی دوسرے کے مال سے نہیں پہنچا۔ بے شک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی وزیران اما وزیرائے فی السماء فجبریل و میکائیل اما وزیرائے فی الارض فابو بکر و عمر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ اما وزیرائے فی الارض، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ان کا نام ابو بکر و عمر۔ اما وزیرائے فی الارض، رہے میرے 2 وزیر جو زمین کے ہیں ابو بکر و عمر، تو ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، بے شک اسی پر ایمان رکھیں، محبت سب سے کریں، مگر کسی کی شان میں اتنا غلو نہ کر دیں کہ دوسری شخصیتیں ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دھندلی نظر آنے لگیں۔ بے شک بے شک، سمجھ میں نہ آ رہی ہے بات؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سنیے، یہ عقیدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا، کہا اہل سنت کی پہچان ہے تفضیل الشیخین، دونوں شیخ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کو، وحب الختانین، دونوں داماد سے نبی کے پیار کرے، ایک داماد حضرت عثمان غنی، ایک مولائے کائنات۔ فرمایا اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ مسح علی الخفین، کہ خف پر مسح کرنے کو جائز سمجھتا ہو، اور اسی کی ترجمانی ہمارے اور آپ کے امام الاسلام حجت اللہ تعالی فی الارضین، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلی حضرت زبان میں فرماتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں، یعنی وہ افضل خلق بعد نبی ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ آپ آج کے زمانے میں رافضیت بہت عام ہے، کہیں صوفی کانفرنس کر کے، کہیں اجمیر میں مجاوری کے نام پر، یا کہیں دوسرے فرقے بنا کر کے اہل سنت والجماعت پر حملہ کیا جائے، مسلک کے اعلیٰ حضرت پر حملہ کیا جائے، اور اس میں وہ لوگ ڈھال حضرت علی کو بناتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میاں علوی تم نہیں ہو، بلکہ علوی اور مولائی اگر دیکھنا ہے تو مسولی شریف میں دیکھو، جہاں حضرت علی کی وراثت بھی موجود ہے، حضرت علی کے علم کی امانت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کو مچل کر کے بولو سبحان اللہ۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ جو سچے پکے عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو سچے پکے صحیح العقیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اولاد ہے، ان سب کا الحمدللہ عقیدہ یہی ہے، یہی عقیدہ ہے بریلی شریف کا، یہی عقیدہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی عقیدہ ہے مارغہ شریف کے سادات کا، یہی عقیدہ ہے بلگرام شریف کے سادات کا، یہی عقیدہ ہے مسولی شریف کے سادات کا، اور یہی عقیدہ ہے برکچوچھا شریف کے سادات کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی الحمدللہ سلسلے باقی ہیں کلپی شریف کا، یہی عقیدہ ہے خانقاہ محمدیہ کلپی شریف کا، یہی اسی عقیدے کی ترجمانی کی جاتی ہے، اور ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے، ہر خانقاہ سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم آل علی تو ہیں، مگر علی
شک سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایمان و عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہماری اور آپ کی سچی ترجمانی کی ہے, ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے. میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا, سرکار غوث اعظم کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے. واہ واہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. فرمایا انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے اور صحابہ کے بعد تابعین کا مقام ہے. بے شک. سرکار غوث اعظم صحابی نہیں ہے, سرکار غوث اعظم تابعی نہیں ہے, تبع تابعی ہے. فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. بے شک سبحان اللہ. مگر پلٹ کر پھر بتایا, کہا کہ حضرت سرکار غوث اعظم تابعی تو نہیں ہے, مگر فردن فردن اگر تابعی کو دیکھا جائے تو ہزاروں تابعی سے تو فضول ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پورا طبقہ اجمالی طور پر یہ ایک جماعت کی حیثیت سے مقدم تو ہے, مگر فردن فردن ہزاروں تابعی سے تو فضول ہے. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں, ذہن دیتے میرے بھائیو توجہ فرمائیے. تو یہ سرکار غوث اعظم ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے قرآن میں منع کیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 11ویں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. میں آپ کو ایک آسان جواب دے دیتا ہوں. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے اور کہے قرآن کی آیت میں 11ویں منع ہے تو آپ اس سے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ علمی مباحثہ تو نہیں کر سکتے, مگر ایک بات ضرور اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ یاد کریں, اگر کوئی وہابی دیوبندی آپ سے کہے کہ 11ویں کرنا منع ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو آپ اس سے پوچھنا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا 11ویں ہو رہی تھی؟ کیا بات ہے. واہ واہ. توجہ. ظاہر سی بات ہے قرآن اترا ہے حضور پر, تو جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے قرآن تبھی تک اترا. بے شک. اس وقت تک غوث اعظم نہیں تھے, اور جب نہیں تھے تو 11ویں نہیں تھی. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو. پھر صحابہ کا دور آیا, سرکار غوث اعظم اب بھی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. صحابہ کا دور آیا, غوث اعظم اب بھی نہیں ہے. تابعین کا دور آیا, اب بھی نہیں ہے. غوث اعظم تبع تابعی میں ہے, تبع تابعی ہے, تابعی کے دور میں ہے. تو 11ویں جب قرآن اتر رہا تھا تو ہو ہی نہیں رہی تھی, وجود ہی نہیں تھا. ابھی کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے. بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب حضور کے دور میں 11ویں نہیں ہو رہی تھی, صحابہ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی, تابعین کے دور میں نہیں ہو رہی تھی, تبع تابعین کے دور سے شروع ہوئی, تو آخر قرآن شریف میں منع کیسے کیا گیا؟ اس آیت میں منع کیسے ہوگا جو کام ہو ہی نہیں رہا تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ منع کیا کیا گیا ہے. یہ لوگ کہاں سے آیت اٹھاتے ہیں اور کہاں سیٹ کر دیتے ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ جانوروں کو استھانوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے, کان وان کاٹ کر کے کہ فلاں میلہ میں اس کو فلاں استھان پر ذبح کیا جائے. اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے جانور چھوڑ دیتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ وقت خاص آتا تھا تو وہاں لے جا کر کے جیسے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے چڑھا دیتے تھے. یہ ہو رہا تھا اس دور میں, زمانے جاہلیت کے دور میں. قرآن میں یہ منع کیا گیا, یہ روکا گیا. یہ مشرکین کا عمل ہے کہ تم کسی دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر جو جانور چڑھائے جاتے ہیں وہ تمہارے لیے مردار کے حکم میں ہے, ان کا کھانا جائز نہیں ہے, اسے تم نہ کھاؤ. جو آیت کفار و مشرکین پہ نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو مومنین پر سیٹ کر دیا, اور جو دیوی دیوتاؤں کے لیے وعیدیں تھی ان کو اولیاء انبیاء پر لا کر کے سیٹ کر دیا گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفار و مشرکین پر نازل ہونے والی آیت
शरीफ में सेट कर दिया और कहा 11वीं शरीफ मनाना जायज नहीं है, कुरान शरीफ में रोका गया है। मेरे भाइयों, अब कोई ये कह सकता है कि आप ही के मौलाना कह रहे थे कि सरकार हुजूर के जमाने में 11वीं नहीं थी, सहाबा के जमाने में 11वीं नहीं थी, तो आप क्यों 11वीं मनाते हो? जो हुजूर के जमाने में ना हो, वो जो सहाबा के जमाने में ना हो। हजरत मोहतरम, उसका जवाब ये दिया जाएगा कि जो बाद में आता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि जैसे हमारा और आपके नाम है या हमारे और आपके आबाओ अजदाद हैं, हम उनके हाथ पांव चूमें। तो कोई कहे कि अपने बाप का हाथ चूमता है, क्या तेरे बाप का हाथ गौसे आजम के दौर में चूमा जाता था, सहाबा के दौर में चूमा जाता था? क्या तेरे बाप का हाथ नबी के जमाने में चूमा जाता था? मैं कहूँ मेरा बाप उस जमाने में पैदा ही नहीं हुआ था, इसलिए कहाँ चूमा जाना? तो क्या कोई कह सकता है कि जो हुजूर के जमाने में नहीं चूमा गया, जो सहाबा के जमाने में नहीं चूमा गया, जो ताबईन के जमाने में नहीं चूमा गया, जो इमाम दीन के जमाने में नहीं चूमा गया, तो उनके हाथ क्यों चूमता है? तो उन्हें जवाब देना, ये हमारे वालिद हैं, वालिद ये आज के दौर के हैं, मगर इनकी ताज़ीम का हुक्म रसूलुल्लाह ने बहुत पहले दे दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बिल वालिदैन एहसाना फरमा दिया है। अल्लाह के रसूल के जमाने में अगर जगहों से आजम की पैदाइश नहीं हुई थी, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले की बशारत अता फरमा दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी ताकत लगा दी मगर आप लोग बड़े खामोश बैठे रहे, समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। जान पाए नहीं जान पाए? बोलो, समझ में आया? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने हाथ उठाए जरा पानी, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब मैं आपको बताऊं ज़बीहा का मसला क्या, किसके हाथ का ज़बह करना किया खाया जाएगा और किसके हाथ का ज़बह किया हुआ नहीं खाया जाएगा। थोड़ा बारीक मसला है, आप भी समझने की कोशिश करें, समझ में आएगा। खास तौर पर मैं अपने उलमाए कराम की तवज्जो का खुसूसी तालिब हूं। जब जानवर के ज़बह का मसला आया कि कौन सा ज़बीहा खाया जाए कौन सा ना खाया जाए, तो कुरान शरीफ की एक आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि। अल्लाह ने फरमाया कि वो जानवर ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। क्या कहा? उस जानवर को ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, यानी जिस पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर न पढ़ा गया हो, उस जानवर को न खाओ, रोक दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने उन जानवरों को खाने से मना फरमा दिया जिस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न पढ़ा गया हो, अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। फरमाया ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि, उस जानवर को न खाओ। अब चूंकि ये हुक्म नया नया आया था, आजकल तो हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि ज़िबाह करने के वक्त ये पढ़ा जाता है। बोलो, जानते कि नहीं जानते? हमारे भाई बहन कितना भी अनपढ़ हो मगर इतना तो मालूम है कि ये पढ़कर ज़िबाह किया जाता है। अच्छा, एक बात और गलत फहमी फैली हुई मैं बता दूं। बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि औरतों के हाथ का ज़िबाह हुआ खाना जायज़ नहीं। बहुत जगह देहात में ऐसा मिजाज है कि औरतें ज़िबाह नहीं करती हैं, भले जानवर मर जाए, तड़पता रहे वो फलाने के पापा फलाने के अच्छा आवाज देती रहेंगी, मगर वो ज़िबाह नहीं करती। क्यों? गलत मसला उनके जहन में बैठा हुआ है ना।
کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں. ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا, کہا حضرت یہ بتائیے کیا عورتوں کی قربانی جائز ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں, عورتوں کی قربانی جائز ہوتی تو میں اپنی قربان کر چکا ہوتا. تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ عورتوں کی قربانی مطلب عورت اگر قربان کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. تو مسئلہ آپ سن لیجئے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے, اس کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ جائز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذبح کر سکتی ہے, قربانی بھی کر سکتی ہے. ارے اس میں کمی کیا ہے؟ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے, اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. آپ حضور کے امتی ہیں, وہ بھی حضور کی امتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتی ہے. اگر پڑھنے کی کوشش کرے تو مرد عورت میں مذہب اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے, اس لیے وہ عورت ذبح کر سکتی. تو قرآن میں آیا اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آج سب لوگ جانتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے, مگر شروع میں جب یہ نیا نیا قانون آیا, اترا, نافذ ہوا لوگوں میں, تو اب پہلے سے عادت پڑی تھی, دوڑتے ہوئے آئے, چھری پھیر دیا. اونٹ کبھی ذبح کر ڈالا, کبھی دمبا ذبح کر ڈالا, کبھی چرند و پرند ذبح کر ڈالا. بھول گئے, عادت تھی بھولنے کی, جیسے ذبح کرتے تھے وہی عادت پڑی. بعد میں ارے اللہ بھول گئے, یاد بسم اللہ اکبر نہیں پڑھے. جانور اب کیا کریں؟ جب زیادہ دقت بڑھی تو صحابہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں, بولے سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. آج کل کے یہ مولوی ہوتے تو کہتے ہیں جب قرآن میں آ گیا, حکم فرما دیا گیا, تو اب حضور کے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے, حضور کے پاس جانے سے کیا فائدہ, کیا مطلب ہے وہاں جانے سے. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو, قرآن میں آیت اتر چکی ہے, مگر وہ جانتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آمد حضور حسان ملت, آمد حضور حسان ملت. علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کرنے, سریا کو سرا کرنے. صحابہ پہنچے یا رسول اللہ, بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. یا رسول اللہ ہمارے جانور خراب ہو رہے. فرمائے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. حضور نے فرمایا, کیا فرمایا سنیے غور سے, میری آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, ان تک بھی پہنچا دیجئے. میرے نبی فرماتے ہیں کلو ہو فإن تسمیت اللہ فی کل قلب امرئ مسلم. حضور فرماتے ہیں اگر بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانور پھینکا نہ کرو, کھا لیا کرو. اس لیے زبان سے نہیں کہہ پائے مگر اللہ کا نام دل میں تو موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. فرمایا کلو ہو, اسے کھا لیا کرو. فإن تسمیت اللہ فی کل قلب امرئ مسلم. فرمایا ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے. تو حضور نے تو یہ فرمایا کہ دل میں اللہ کا نام موجود ہے, جو صاحب ایمان ہے اس کا ذبیحہ جائز ہے. مگر یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں 11ویں کے حوالے سے ذبح بھی مسلمان نے کیا ہے, دل میں بھی اللہ کا نام موجود ہے, زبان سے بھی اللہ کا نام لیا ہے. حضور تو فرماتے ہیں مومن کا ذبیحہ جائز ہے, کھا لیا کرو, اس لیے کہ دل میں اللہ کا نام ہے. یہاں تو عالم صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو امام صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو مولانا صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو حافظ صاحب نے ذبح کیا ہے, یہاں تو قاری صاحب نے ذبح کیا ہے. دل میں بھی اللہ کا نام ہے, زبان پر بھی اللہ کا نام ہے. حضور فرمائے کھا لیا کرو, اور یہ بدماش کہتے نہیں کھایا کرو. بتاؤ کس کی مانو گے, ہمارے اور آپ کے لیے تو حضور کی بات حجت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کا ذبیحہ جائز ہے, تو آپ بتاؤ جب مومن کا ذبیحہ جائز ہو گیا
غلام کیسے ہو؟ ماشاءاللہ زندہ باد بولو سمجھ میں آئی بات؟ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، آپ قادری بن کر کے رہو، قادری بن کر کے جیو، قادری بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور جب خاتمہ ہو تو کوشش یہ کرو کہ قادری بن کر دنیا سے جاؤ۔ قادری بننے کے لیے سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی اپناؤ، ان سے محبت کرو، اور حضور سیدی سرکار حسان ملت یا جتنے بھی قادری دولہا ہیں غوث اعظم کی آل و اولاد ہیں، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے سلسلے کے ہیں، یا سیدنا سرکار غوث اعظم سے ان کا سلسلہ وابستہ ہے، ان سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تم قادری ہو جاؤ گے، اور شوق سے کہو گے قادری رکھ قادری کر، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد حضور حسان ملت، جانشین سرکار مسولی، وارث جب مولائے کائنات علامہ سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم اور ایک بات سن لو کہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب سلسلے سیدنا سرکار غوث اعظم تک پہنچتے ہیں۔ بولو سب لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سارے سلسلے سیدنا سرکار غوث اعظم تک پہنچتے ہیں، اور جس کے سلسلے ولایت پر غوث اعظم کی مہر نہ ہو وہ سلسلے ولایت ناقص و ادھوری رہتی ہے، اس پر اس کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب دم رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ چشت و بخارا وعراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم ہی کی کہ سلسلے کا فیض ہے، چاہے وہ اجمیر معلی ہو، چاہے وہ دوسری جگہ ہو، مزرعہ چشت بخارا وعراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سارے سلسلے منور ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم سے، سارے سلسلے فیض پاتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم سے۔ اب کوئی اپنے پیری میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میاں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، پیروں کی اور مولانا کی کبھی نہیں بنی۔ مولانا لوگ پیروں کے خلاف رہتے ہیں، اور اگر ایسا پیر ہو تو سمجھ جاؤ وہ پیر نہیں پیر ہے، جو غوث اعظم والا نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بتاؤ کہاں شریعت و طریقت الگ الگ ہے؟ غوث اعظم شریعت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی پیر نہیں، وہ پیرانے پیر ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی عالم نہیں، وہ تمام عالموں میں سب سے بلند۔ ماشاءاللہ زندہ باد، زندہ باد۔ کون کہتا ہے عالم اور مولانا؟ غوث اعظم نے مدرسہ میں پڑھا، جی مدرسہ قادریہ میں پڑھا بھی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے۔ اس لیے کہنا نہیں جو مولانا ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہو سکتے، مولانا ہی تو صحیح پیر ہوتے۔ بے شک حق ہے۔ الحمدللہ۔ سنیے اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے پیر ہیں، تاج الشریعہ اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے، حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے بہکانے کی کوشش کرے، اصل میں وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد رہ کر دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی قبر میں ڈبل ٹھکائی ہوگی، اللہ کے جب عذاب کے فرشتے ان پر مسلط ہوں گے ان کو اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شرعی حدود سے باہر رہے، کوئی انہیں روکے نہ ٹوکے نہ، من مانی کریں جب تک چاہے سوئے، چاہے جتنی نمازیں قضا ہو جائے، کوئی انہیں بولنے والا نہ رہے، اور بال بڑھا لیتے ہیں، کپڑے طرح طرح کے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مرغوب ہوں اور انہیں سب سے بڑا بابا سمجھے، ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں سوٹا لے لیتے ہیں، اور اپنا روپ دھانسنے کے لیے آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم ان سے ایسے کو دیکھو تو ان کے بہکانے میں نہ ہو۔ کوئی پیر بڑا پیر بال بڑھانے سے نہیں ہوتا، ورنہ غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں، مگر آپ نے اس طرح ان باباؤں کی طرح غیر شرعی بال نہیں رکھے، آپ نے ان باباؤں کی طرح کبھی چوگا نہیں پہنا، کبھی آپ نے کڑا نہیں پہنا،
پھاڑ دیے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. چلیے وہ بھی یاد آ گیا. اس لیے جس کو شریعت کا جامع دیکھو پیر اسی کو بناؤ، جسے غوث اعظم کے راستے پر دیکھو پیر اسے بناؤ. عورتوں سے ہاتھ چمانے والے پیر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت نے منع فرمایا ہے. شریعت نے جہاں پابندی لگا دی وہاں ہر مسلمان کو پابند ہو جانا ضروری ہے. بے شک بے شک. اس سے کوئی بری نہیں ہے. لہذا جو عورتوں سے ہاتھ چموائے، جو عورتوں سے پیر دبوائے، جو عورتوں سے مسافہ کرے یا بغیر پردہ عورتوں سے ملے جلے، ایسا پیر نہیں ہو سکتا. پیر کامل ہونے کے لیے ضروری ہے شریعت کا پاسدار ہو، نماز کا پابند ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، سنت کا آئینہ دار ہو، جس کا چہرہ دیکھو تو غوث اعظم کی یاد تازہ ہو جائے، جس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کی روحی کے گل کی مہک آنے لگے، جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. اگر ایسا پیر دیکھنا ہے تو اس زمانے میں حضور حسان ملت کی زیارت کرو. ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تڑپ کر بولے دونوں ہاتھوں اٹھا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت. کھڑے ہو جا. نعرہ